بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بالا کا حسین دو شیزائن اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھی۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربارے خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے ہمدار سیاہ ہلکی باریک بویں، دراز پلکیں، سرما کی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولوں جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ وقتاً یہ وہی نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دلربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچاری کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ تھا، اس لیے یہ حجاب کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو رات چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگی اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا، لیکن اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمول دارالخلافہ کی گلی کوچوں میں گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شیروں سے اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، خوبرو ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے۔ وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند کا سا مکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو آپ نے فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردے میں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا۔ تو پھر حاضرین نے تمہارے خوش قامت قد اور مضبوط کاٹھ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی یہ ایسا نوجوان ہے۔ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بیگ جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ اپنے خیال میں انہوں نے تمہاری خوبصورتی کم کرنا چاہیے، تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگی اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کی تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجیے اور رخت سفر باندھ لیجیے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج کا یہ خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا ہو جاتا تھا اور کھانا پینا بھول جاتی تھی اور اس کے متعلق باہم خطرات میں گر جاتی۔ جو ہی یہ کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا بھی کہ امیر المومنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کی میری طرف دیکھنے میں کسی طرح کی قول فعل کا دخل ہو تو بتائیے۔ لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان،
یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو مجھ سے بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور اپنے بھائیوں کے سپرد کیا اور پھر اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحرا اور بلند و بالا پہاڑیوں کے دروں کو عبور کرنے لگا اور کئی دنوں کی صحبت برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خواتین کو امیر المومنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے یہ اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھ آپ کی طرف بھجوا دیے۔ اس امیر المومنین سے گزارش کر دیجئے جس کے ناگانی غصہ کا تصور سے بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میں اثر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے یا نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے اور اب وہ اس مقام پر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے۔ جس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر لوگ اپنی تمناؤں میں سچے بھی تو ہوتے ہیں اور سیاکار بھی، لہذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ سے معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا، سب تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے۔ نصر بن حجاج کے بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈال ہو گئی، کیونکہ اس کے اطاعت شار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لختے جگر کے دیدار کی کمی تھی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس میں بیٹے کو بزور بازو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ اس نے ایک دن جرأت کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں جا لیا اور کہا، اے امیر المومنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانہ ہو کر آپ سے جھگڑوں گی۔ آپ تو اپنے عاصم اور عبداللہ کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع و عریض صحرا اور سنگلاخ کوہستان موجود ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادہ حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المومنین نماز میں مشغول ہوئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج کو اپنی بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت عتبہ بن ازوا امیر المومنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ منورہ ہونے لگے، تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی۔ چند دنوں کے بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المومنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بے قصور ضلع وطن نصر بن حجاج کے یہ اشعار نظر پڑے، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے۔ محض اس بنا پر کہ ساتواں ناگ والی ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی، حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے اور عزت دار تھے اور اس سے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت پوری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کسی طرح کے ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہے۔ کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے۔
آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر حجاج بن مسعود کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ ان کے گھر جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون نے بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شور نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا تیرے کہنے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا ہے کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ حجاج نے کہا کہ تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں، مجھے سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ حجاج نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے، تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اسی تحریر کا جواب ہی ہوں۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکرٹری سے پڑھوایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی باب کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملہ کے افشاں ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا۔ اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کا یارانہ رہا اور لاغر ہو کر چور ہو گیا۔ جب حجاج بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جاؤ اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن حجاج بن مسعود بطور شوہر ہونے کے لیے اس بات کا اصرار کیا تو وہ مان گئی۔ بعد ازاں حجاج نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بس اسی وجہ سے امیر المومنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوا دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر کو بصر بھجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص تکفی گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبہ میں آباد ہو گیا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے پتے بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں عرض اسلام میں کہیں نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے نہیں ٹھہرنے دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی زمین پر رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہیں نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اسی دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب امیر المومنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔